الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے اس بات کا ذکر خیر کر رہا تھا کہ یہ قرآن حکیم اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور آپ کا قرآن سے کیا تعلق تھا، اور قرآن سے کیا تعلق رکھنے کا حکم اللہ نے اپنی امت کو دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ رات کی نمازیں آپ کی بڑی لمبی ہوا کرتی تھیں، کبھی اختصار کے ساتھ بھی اور کبھی لمبی بھی ہوتی تھی، تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی رکعت آپ پڑھا کرتے تھے، لمبی قرات کے ساتھ، آپ کے پیر سوج جاتے ہیں، اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ جبکہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو جواب دیا تھا، کیا میں اللہ کا عبد شکور نہ بنوں، شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ سوال حضرت عائشہ صدیقہ نے کیا تھا، لیکن یہ روایت مسلم شریف کی ہے۔ ہو سکتا ہے عائشہ صدیقہ نے بھی سوال کیا ہو سکتا ہے کہ وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے بھی سوال کیا ہو۔ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ اللہ نے مجھے رسالت کے لیے چن لیا ہے، اللہ نے مجھے آخر پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے، امام الانبیاء سید البشر۔ اور جیسا کہ قرآن حکیم میں اللہ نے کئی مقام پر اس کا ذکر خیر کیا ہے، وَقَالَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ نے آپ کو بڑا مقام دیا ہے، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، کئی مقام پر اس بات کا ذکر خیر کیا ہے۔ سورہ والضحیٰ اور سورہ الم نشرح آپ کے بارے میں آیات بینات موجود ہیں کہ ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا۔ قرآن حکیم میں کئی مقام پر آپ کا ذکر خیر کیا گیا ہے، یہاں تک ایمان والوں کو حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ قرآن حکیم میں اللہ نے آپ کی بڑی تعریف کی ہے، اور اللہ جس کی تعریف کر دے اس کا کیا مقام، کیا درجہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بہت بڑا مقام، بہت بڑا درجہ دیا ہے۔ کہیں الم نشرح کی صورت نازل ہوئی، قرآن حکیم کی بہت سی آیات اس ضمن میں آپ کو ملیں گی۔ تو یقیناً اللہ نے آپ کا درجہ بلند کیا ہے، آپ کے سارے گناہوں کو بھی اللہ نے معاف بھی کر دیا ہے، لیکن پھر بھی لمبی لمبی نمازیں ہوتی تھیں۔ جب کوئی معاملہ پیش آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے، کوئی رنج و غم ہوتا یا کوئی بات پیش آتی، نماز میں آپ کے لیے سکون تھا، سکون کا سامان موجود تھا۔ یہ آپ کا نماز سے تعلق تھا، قرآن سے تعلق تھا۔
قیام اللیل کی ایک ہی رکعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ آل عمران کی تلاوت فرمائی۔ ذرا اندازہ لگائیے، یعنی سورہ بقرہ تقریباً 2.5 پارے پر ہے، اس کے بعد سورہ آل عمران پڑھی اور سورہ نساء پڑھی۔ سورہ نساء جو تقریباً 5.25 پارے پر مشتمل ہے، ایک ہی رکعت میں آپ نے پڑھی۔ کیا چیز تھی! اور اللہ رب العالمین نے آپ کو کتنی بڑی طاقت دی تھی، اس کا اندازہ ہم اور آپ لگا نہیں سکتے۔ آئیے آپ کے سامنے حدیث پیش کر دیتا ہوں، اور یہ حدیث مسلم شریف کی ہے، جس کو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا تھا۔ بڑے مشہور صحابی ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ۔ غزوہ خندق کے موقع پر، جسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، مشرکین مکہ آئے تھے۔ مکۃ المدینہ منورہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے 10,000 کا لشکر جرار تھا۔ خندق کھودی گئی تھی مدینہ منورہ کے ارد گرد تاکہ اندر نہ آ سکیں۔ بڑا ایک واقعہ ہے غزوہ احد کا۔ میں صرف یہ بیان کرنا چاہتا ہوں، حضرت حذیفہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے، سخت سردی کا زمانہ، کپ کپا رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے تم میں سے کوئی تو جائے مشرکین مکہ کے احوال، ان کی خبریں لے کر کے آئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اٹھے، کہتے سخت سردی کا زمانہ تھا، لیکن جب میں نکلا تو اللہ رب العالمین کی مدد ایسی آئی کہ مجھے سردی کا احساس تک نہیں ہو، جیسا کہ میں گرم حمام میں ہوں۔ آئے اور خبریں لے کر کے آئے، واپس آتے ہوئے بھی۔ لیکن جب واپس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے چادر میں اڑھا لیا، سمیٹ لیا۔ گویا اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ظاہر ہوا تھا، اللہ کی مدد آئی تھی۔ یہ حضرت حذیفہ ہیں، اور یہی وہ حضرت حذیفہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام گنوائے تھے۔ مدینہ منورہ میں فلاں فلاں منافق ہیں، زبان سے اسلام کا نام لیتے ہیں لیکن ان کی دلوں میں اسلام نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر کے حکمت عمل یہ تھی، آپ نے منع کر دیا تھا، اے حذیفہ ان کا نام کا ذکر کبھی نہیں کرنا۔ آپ فتنے سے ڈرا کرتے تھے، لوگوں کو بتاتے بھی تھے، اس لیے کہ فتنہ یہ قتل سے بڑھ کر ہے۔ لیکن حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے زندگی کی آخری لمحات تک اللہ کے پیارے پیغمبر نے جو نام بتائے تھے کسی سے ذکر نہیں کیا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر ابن خطاب نے کہا تھا، اے حذیفہ میں آپ سے یہ نہیں پوچھتا کہ مدینہ منورہ میں کون کون سے منافقین ہیں جن کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کیا ہے، میں یہ نہیں پوچھتا، لیکن میں صرف یہ پوچھتا ہوں کہ ان ناموں میں کہیں عمر ابن خطاب کا نام تو نہیں ہے۔ یہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف تھا۔ عمر ابن خطاب جن کو اللہ کے پیارے پیغمبر نے زندگی میں جیتے جی جنتی ہونے کی بشارت سنائی تھی۔ آئیے حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ حضرت حذیفہ کی کہ قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، میں نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کی نماز پڑھی، کوئی موقع رہا ہوگا۔ ففتح البقرہ، تو آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی 2.5 پارے پر۔
فقلت یصلی بہا فی رکعۃ، میں نے یہ سمجھا کہ شاید ایک رکعت میں سورہ بقرہ پڑھ کر ختم کر دیں گے، لیکن سورہ بقرہ پڑھنے کے بعد پھر اور آپ نے شروع کر دیا، سورہ نساء آپ نے پڑھی، میں سمجھا کہ سورہ بقرہ کے بعد بھی آپ ختم کر دیں گے، اس کے بعد آل عمران پڑھی۔ ہاں، اس روایت کے اندر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران ہے، سورہ آل عمران کے بعد سورہ نساء ہے، لیکن بیچ کا سورہ جو آل عمران ہے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قرات میں یعنی آخر میں آپ نے سورہ آل عمران کی تلاوت کی، اس لیے قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہوئے نماز میں اگر آگے پیچھے ہو جائے تو نماز میں کوئی فرق نہیں آتا، یہ بالکل جائز ہے۔ تو اس آیت کے اندر یہ بات بیان کی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھ لی اور سورہ آل عمران پڑھ لی ایک ہی رکعت میں، اور ایک ہی رکعت میں پہلی رکعت میں آپ نے سورہ النساء پڑھ لی 5.25 پارے۔ اللہ رب العالمین نے یہ طاقت آپ کو دی تھی۔ اللہ رب العالمین آپ پر بے شمار رحمتیں نازل فرمائے۔ اپنے امت کے لیے آپ نے اپنا ایک اچھا نمونہ چھوڑا ہے کہ مرد مومن کو قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے۔ پھر کہ قیام اللیل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل قرات، لمبی قرات، بعض صحابہ تھک بھی جاتے تھے، ظاہر ہے کہ انسان تھے، یہ کھیتوں میں، باغوں میں، کھجور کے باغوں میں کام کیا کرتے تھے۔ ایک روایت آتی ہے ہمیں اس سلسلے میں، حضرت ابو وائل رضی اللہ عنہ، آپ پوری حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ روایت مسلم شریف کی ہے۔ قال عبد اللہ صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطال حتی ہممت بامر سوء قال قیل وما ہممت به قال ہممت ان اجلس وادعه، رواہ مسلم۔ حضرت وائل بن حجر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں قال عبداللہ، اب یا تو عبداللہ بن عمر ہیں یا عبداللہ بن عباس ہے، اس کا ذکر نہیں کیا گیا اس روایت میں، کہ عبداللہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، یہاں تک کہ آپ نے بہت طول دیا، بڑی لمبی قرات کی، یہاں تک کہ میں نے کچھ برا سوچ لیا، اتنی لمبی قرات فرمائی کہ میں نے ایک بری حرکت کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تو ابو وائل نے پوچھا کہ عبداللہ کس بات کا ارادہ آپ نے کیا تھا؟ نماز آپ کی لمبی ہو رہی تھی، آپ نے کیا برا ارادہ کیا تھا؟ تو عبداللہ نے جواب دیا، میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں بیٹھ جاؤں یا آپ کا ساتھ چھوڑ کے نماز چھوڑ کے چلا جاؤں، ایک ایسا ارادہ کر لیا تھا۔ صحابہ یہاں تک بھی بیان کر دیا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں رات کی بڑی لمبی بھی ہوا کرتی تھیں۔ آج کون ہے ایسا عمل کرنے والا، قرآن سے تعلق رکھنے والا، قرآن سے محبت رکھنے والا؟ پروردگار عالم خالق کائنات ہماری اور آپ کے سینوں میں قرآن کی محبت پیدا کر دے، قرآن سے لگاؤ پیدا کر دے، کثرت سے قرآن حکیم کی تلاوت کرنے کی، سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس حلقے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن ابی العاص کو کم عمر ہونے کے باوجود ان کو
گورنر کا، ایک طائف کا گورنر مقرر کر دیا تھا، اور باقی وفد کے ارکان میں سے سب سے زیادہ قرآن حکیم کو یاد کرنے والے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ ہر ایک کا ایمان برابر نہیں ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے، اور ہر ایک کا ایمان برابر بھی نہیں ہے۔ تقوی میں، طہارت میں، تو حضرت عثمان ابو العاص کی ایک روایت ہمیں ملتی ہے، آئیے روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے وقت ختم ہو رہا ہو اور یہ حدیث پوری نہ ہو۔ روایت سن لیجئے، روایت بیہقی شریف کی ہے اور صحیح درجے کی روایت ہے۔ عن عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ قال استعملنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا اصغر الستۃ الذین وفدوا علیہ من ثقیف انی کنت قرأت سورة البقرہ فقلت یا رسول اللہ ان القرآن ينفتل منی فوضع يده على صدری وقال یا شیطان اخرج من صدر عثمان فما نسیت شیئا اريد حفظه رواہ البیہقی۔ عن عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عامل بنایا، ایک گورنر بنایا طائف کا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کہ حضرت معاذ بن جبل کو اور ایک صحابی تھے ان کو یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا تھا، عثمان بن ابی العاص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا گورنر بنا کر کے بھیجا تھا۔ حدیث ذرا طویل ہے، لمبی ہے، ناظرین کرام وقت ختم ہو رہا ہے اور میں یہیں پر ختم کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ آنے والا بیان، آنے والا درس سنیے اور فائدہ حاصل کیجیے، پوری بات آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔